طائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، حسن نواز، سلمان علی آغا، محمد نواز، خوشدل شاہ، فہیم اشرف، عباس آفریدی، ابرار احمد، صاحبزادہ فرحان، حسین طلعت، سفیان مقیم، احمد دانیال، سلمان بن صالح۔ یہ 15 نام ہیں جو کہ پاکستان کی ٹیم جو بنگلہ دیش دورے پہ جا رہی ہے اس کے لیے فائنلائز کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ طائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، خوشدل شاہ ٹیم میں شامل۔ حسن نواز، سلمان علی آغا، محمد نواز، فہیم اشرف، عباس آفریدی ٹیم کا حصہ۔ ابرار احمد، صاحبزادہ فرحان، حسین طلعت، سفیان مقیم اور احمد دانیال بھی شامل۔ نسیم شاہ، شاہین آفریدی بنگلہ دیش کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ رکوا، دونوں کو جنگ کے بدلے تجارت کی پیشکش کی۔ دنیا میں جنگیں رکوانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹاؤں گا، امید ہے ایران پر ایک اور حملے کی نوبت نہیں آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ یوکرین جنگ نہ روکنے پر روسی صدر پوٹن سے ناخوش ہوں، یوکرین پر بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کا کہنا ہے کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ غزہ میں زیر قبضہ 75% حصے میں زیادہ تر خالی کر دیں گے۔ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر بولے وہ اس بارے میں نہیں جانتے، نیتن یاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ نیتن یاہو نے کہا صدر ٹرمپ نے متعدد بین الاقوامی تنازعات کے حل میں قائدانہ کردار ادا کیا، یہی کردار انہیں نوبل انعام کا حقیقی حقدار بناتا ہے۔ ملاقات میں بین الاقوامی امن، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب میں کہا بھارت آپریشن سندور میں مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ Must ensure that Afghanistan does not become a breeding ground for terrorists that threatens not only its neighbors but the region and beyond. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا UN جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب، کہا داعش افغان عبوری حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ القاعدہ، فتنہ الخوارج، TTP اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں۔ افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
فرنٹ والی بلڈنگ ہے سامنے والی، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے بم وغیرہ اور پیلر کھل چکے ہیں نا، تو اس کو کل تو ہم نے اس کی دیواریں اتار دی ہیں تاکہ ہلکا ہو جائے، اس کا ڈینجرس ختم ہو. پورا مہینہ لگ جائے گا پورے جگہ کو صاف کرنے. کراچی کے علاقے لیاری میں 3 مخدوش عمارتوں کی مسماری شروع کر دی گئی. بغدادی میں منہدم عمارت کے برابر والی 3 منزلہ عمارت ریسکیو آپریشن کے دوران بری طرح متاثر ہوئی تھی. ڈیمولیشن ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں اس کی بالائی منزل کی دیواریں توڑ دی گئیں، اس کے بعد دیگر 2 عمارتوں کو گرایا جائے گا. متاثرہ عمارتوں کو مسمار کرنے میں 1 ماہ لگے گا. لیاری میں بلڈنگ گرنے کی وجوہات اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل. کمیٹی 48 گھنٹے میں اپنے نتائج سفارشات کے ساتھ پیش کرے گی. آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ بھر میں کل 740 عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں. 51 بلڈنگ میں سے 11 خالی کروا لی گئی ہیں. کوشش ہے تمام عمارتیں خالی ہوں. ایس بی سی اے کا کام یہی ہے کہ ڈیزائن اور نقشے کی منظوری دے. اس کی ذمہ داری ہے کہیں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو توڑے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ اور نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. ایف آئی اے کراچی زون میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے. نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. مکروہ دھندے ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے. وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم. کہا بھکاری مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے. ایجنٹس کے خلاف بلا تفریق ایکشن نظر آنا چاہیے. میرا نہیں خیال زرداری صاحب کی صدارت کسی حوالے سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ کیسے بات؟ کیونکہ پارٹی کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. یہ اس ریاست کو اگر کامیابی سے آپ نے چلانا ہے تو پیور پارٹی اس وقت آپ کی مجبوری ہے، تو آپ اس کو کیسے باہر پھینکیں گے؟ آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں نواز شریف لڑائیاں ختم کرائیں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام ہے. ملک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا ہو. عمران خان نے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں. Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan. بانی پی ٹی آئی نے جتنی غلطیاں کی کسی سول حکمران نے نہیں کی. وقت آ گیا ہے پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے پاک کیا جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا غیر قانونی کاروباروں میں افغان شہری زیادہ تر ملوث ہیں. ڈمپر کا کاروبار ہی دیکھ لیں. کراچی میں شہریوں کو کچلتے ہیں، غیر قانونی بستیوں میں رہتے ہیں، سامنے 3.5 کروڑ کا ڈمپر کھڑا ہوتا ہے. افغانوں کو ڈی پورٹ کر دینا چاہیے. امیر حیدر ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق بیان خوش آئند ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مولانا بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اسلامی کردار اور اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرأت ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرے گی. مخصوص نشستیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کا حق ہیں. حکومت نے پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی. پاکستان نے 500 ارب روپے کا قرضہ میچورٹی سے 4 سال پہلے ادا کر دیا. ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق قرض 2029 میں میچور ہونا تھا. قرض کی جلد ادائیگی پاکستان کی قرض انتظام کی حکمت عملی میں اہم پیش رفت ہے. قرض کی ابتدائی ریٹائرمنٹ ملک کو ڈیفالٹ کی خطرے سے بچاتی ہے. 2025 میں 1.5 ٹریلین قرض کی جلد ریٹائرمنٹ کی گئی. پاکستان کا جی ڈی پی کے لحاظ سے قرض 75% سے 69% تک کم ہوا. خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی.
PDMA نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. بنیر، بالاکنڈ، کرک، بانسہرہ، محمد اور 4 سدہ میں حادثات پیش آئے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش. سب سے زیادہ بارش شیخوپورہ میں 48 اور لاہور میں 40 ملی میٹر ریکارڈ. چوک اعظم میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع. PDMA پنجاب نے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 دن کے لیے موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا.